الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم آپ کو کہانی سننے جا رہے ہیں وہ ایک مشہور کہانی ہے، ریل سٹوری ہے۔ آپ کو بھی سن کے مزہ آئے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ 17 ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستان حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹھریوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھری نہ تھی۔ جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی اس کے کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا، اور اس جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کے اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ خطوط جاڑوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی شکل تک نہیں دیکھی۔ اور دکھ کی بات کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھی اس کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک عجیب منظر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کانپتے اور ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کے آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتوں شخص میں کیا ایسی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا، سپاہی مقبول حسین 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لغر ناتوں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے جھکڑا کے رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بوڑھے شخص کو جس نے کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح سلوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کو گرد جھاڑی گئیں اور اس کے رشتےداروں کو ڈھونڈنے کے لیے لایا گیا، تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی۔ اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھول پتوں اور سٹارز والے اس لغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 65 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحے کے ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ دشمن سے جرف ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین، جس کی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسر کے پیغام رسانی کا فرائض کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گئی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کے مقابلے کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ ساتھیوں کے اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظر سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کی فوجوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس دوران دشمن کی گولی نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا اور وہ بے ہوش ہو کر
گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قائدین فہرست کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا، اس لیے ہمارے فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی لکھ دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کھلا جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی۔ اسے 4 فٹ کا ایک پنجرہ نما کوٹری میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا نہ لیٹ سکتا۔ دشمن انسان سوز مظلوم کے باوجود اس نے کچھ اگلوا نہ سکے۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوج افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتا رہا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین پہ تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے، کہو پاکستان مرد آباد، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرے مارتا پاکستان زندہ باد۔ جب بھارتی فوج کو جلا کر رکھ دیتا وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول حسین کو پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے یہ پاکستان کوئی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے۔ اور سپاہی مقبول حسین کہتا ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے کونے کونے کے دفاع کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے ہاں میں پاگل ہوں۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمن کے ذہنوں میں ہتھوڑیوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے سپاہی مقبول کی زبان کاٹ دی اور پھر اندھیری کوٹری میں ڈال کر محفوظ کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین 1965 سے لے کے 2005 تک اپنی زندگی میں بہترین 40 سال کوٹری میں گزار دیے۔ اب وہ کٹی ہوئی زبان کے ساتھ پاکستان زندہ باد نعرے تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن جسم پر بال کٹی زبان پاکستان